السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین، میں آپ سب کا دینی بھائی عمران احمد سلفی آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس آن لائن کورس آئے ایمان سیکھے کے تیسرے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین، اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بہت ساری اہم باتیں توحید اور شرک کے متعلق رکھی گئی تھی، اور آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے شرک اور شرک فی الذات کے متعلق بہت ساری باتوں کا تذکرہ کریں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ الحمدللہ ہم جو کتاب تجدید ایمان پڑھ رہے ہیں، مؤلف نے اس کتاب کو سوالات کی صورت میں ترتیب دی ہے۔ لہذا آج کا ہمارا پہلا سوال ہوگا کہ مشرکین مکہ غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ جی ہاں، یہ سوال بڑا اہم ہے کہ جب مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کو الہ مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود سمجھتے تھے، توحید ربوبیت کا اقرار بھی کرتے تھے، پھر وہ غیر اللہ کی عبادت کیوں کیا کرتے تھے؟ مؤلف کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ غیر اللہ کو اپنا سفارشی اور اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ جی ہاں، وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم تو گنہگار ہیں، ہماری رسائی اللہ تک نہیں ہے، اور یہ بندے اللہ کے بڑے قریبی ہیں، یہ ہمیں بھی اللہ سے قریب کر دیں۔ قرآن مجید پڑھیے آپ، سورۃ الزمر کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دے، یعنی ہماری پہنچ تو نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے مسلمان بھائیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ ہم گنہگار ہیں، ہماری پہنچ اللہ تک نہیں ہے، لہذا ہم جنہیں اپنا سفارشی مقرر کر کے رکھیں وہ اس لیے کہ یہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دے، اللہ تک ہمیں پہنچا دے۔ اور آپ پڑھیں سورہ یونس کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے کہا وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، وہ کہتے کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں۔ جی ہاں، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں یہ دراصل اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہماری سفارش کریں گے، یہ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائیں گے، یہ ہمیں اللہ رب العالمین کے عذاب سے روک دیں گے۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ مشرکین مکہ غیر اللہ کی عبادت صرف اس لیے کرتے تھے کہ وہ اللہ کے قریبی ہیں، اور انہیں اپنے معبودوں کو یہ لوگ اللہ کے ہاں سفارشی تصور کیا کرتے تھے، جیسا کہ آج ہمارے بہت سارے مسلمان بھائیوں کا یہی عقیدہ دیکھنے میں آتا ہے۔ چلیں، اس کے بعد کا سوال ہے کیا مشرکین بے جان پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے تھے؟ جی ہاں، بڑا اہم سوال ہے کہ کیا مشرکین مکہ یا ان سے پہلے کے جو مشرکین گزرے ہیں وہ بے جان پتھروں سے بنے ہوئے بتوں کی عبادت کرتے تھے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں بتوں کی حقیقت۔ دراصل جن بتوں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، ان کی حقیقت کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یوں بیان کرتے ہیں کہ ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 لوگ نوح علیہ السلام کے نیک لوگ تھے۔ جب یہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کے قوم کے لوگوں میں دل میں یہ خیال ڈالا کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، یہ جہاں اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایسا کرو یہاں ان کے بت بنا کر کھڑے کر دو تاکہ ان کی یاد تازہ ہوتی رہے اور تم بھی خوب اللہ کی عبادت کرتے رہو۔ لوگوں نے ایسا ہی کیا اور معاملہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ جیسے ہی یہ لوگ فوت ہوئے اور ان کے بعد کی جو نسل آئی تو ان لوگوں کو یہ شعور اور احساس دلایا گیا کہ تمہارے لوگ ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، اس لیے کہ یہ تو اللہ کے بڑے نیک ہیں، یہ اللہ کے بڑے ولی ہیں، ان کی پہنچ اللہ تعالیٰ تک ہے۔ تو لوگوں نے کیا کیا؟ ان بتوں کی عبادت شروع کر لی۔ حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری میں نقل کیا، حدیث نمبر 4920 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی آپ نے سنا ہوگا کہ اہل مکہ کے بتوں کے نام میں لات، عزا، منات، حبل یہ بڑے مشہور تھے۔ تو لات کے بارے میں آتا ہے، جو لات بت تھا اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک مرد تھا، لات جو ہے ایک مرد تھا جو حاجیوں کو ستو گھول کر کے پلایا کرتا تھا، نیک کام تھا۔ اس کے مرنے کے بعد لوگوں نے کیا کیا؟ اس کے نام کا بت بنا لیا اور اس کی عبادت شروع کر دی۔ اسی بھی امام بخاری نے سے بخاری میں نقل کیا، حدیث نمبر 4859 کے تحت آپ
دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق فرماتی ہیں کہ جب ام سلمہ ملک حبشہ سے واپس آئیں تو وہاں کے معبد عبادت گاہ کا ذکر کیا جسے اس دور میں ماریا کہا جاتا تھا، جیسے آج ہم مسجد کہتے ہیں اور چرچ کہتے ہیں، تو اس دور میں حبشہ میں جو عبادت گاہیں تھیں انہیں ماریا کہا جاتا تھا۔ تو انہوں نے آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں میں نے بہت ساری تصویریں اور بت دیکھے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ میں کہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب ان میں کوئی نیک بندہ مر جاتا تو اس کی قبر پر سجدہ گاہ بنا لیتے تھے اور تصویریں بنا دیتے تھے۔ یہ لوگ اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق ہے۔ صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 427 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 528۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ کیا آج ہمارے یہاں ایسا نہیں ہو رہا؟ اللہ کا اگر کوئی نیک بندہ فوت ہو جائے، اللہ کا کوئی نیک بندہ اگر فوت ہو جائے تو فوراً اس کی قبر بنا لی جاتی ہے۔ اب وہ قبر نظر و نیاز کی جگہ بن جاتی ہے، وہ قبر عرس کی جگہ بن جاتی ہے، وہ قبر سجدے کی جگہ بن جاتی ہے۔ اور یہی چیز عیسائیوں نے کیا کیا تھا؟ اپنے معبد میں بنا کر کے رکھے تھے، جس کا تذکرہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اور آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ جنہیں بھی اللہ کے علاوہ پکارا جاتا ہے ان کے متعلق خود اللہ نے قرآن مجید سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 194 اللہ نے فرمایا کہ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اللہ نے کہا کہ عباد امثالکم، کہ جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو یہ دراصل تمہارے ہی طرح تو بندے ہیں، بالکل جیسے ہمارے 2 ہاتھ پیر ہیں، 2 آنکھیں 2 کان، ایک منہ اور ایک ناک ہے، ویسے ہی اللہ نے ان کے بھی تو 2 ہاتھ 2 پیر 2 کان 2 آنکھیں اور کہہ لیجئے کہ ایک ناک و منہ بنا کے رکھا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ ہمارے طرح بندے ہوں اور پھر یہ اللہ کی عبادت میں اللہ کے شریک بن جائے؟ دعا اللہ سے کی جانی چاہیے تو دعا قبر والے سے کی جائے، اولاد اللہ سے مانگنی چاہیے تو اولاد قبر والے سے مانگی جائے۔ کہا کہ عباد الامثالکم، یہ تمہارے ہی جیسے اللہ کے بندے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، سورۃ النحل کی آیت نمبر 21۔ اللہ نے بڑی بہترین بات کی، اللہ نے کہا کہ یہ تو بے جان لاشیں ہیں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، یہ تو بے جان لاشیں ہیں۔ جب ان کی موت ہوئی تو یہ بے جان پڑے ہوئے تھے، نہ روتی ہوئی بیوی کو چپ کرا پائے، نہ روتے ہوئے بچوں کو چپ کرا پائے۔ جب لوگوں نے غسل دینے کے لیے جسم سے کپڑا اتارا لوگوں کو روک نہیں پائے، لوگوں نے غسل دیا، اتنے بے جان ہے کہ خود سے وضو نہ کر پائے اور قبرستان جانے کے لیے 4 کاندھوں کے محتاج تھے۔ اور جیسے ہی بندہ قبر میں داخل ہوا یا آپ کی مصیبت بھی دور کرنے لگا، یا آپ کی پریشانیاں بھی دور کرنے لگا، یا آپ کو اولاد بھی دینے لگا، اور یا آپ کے رزق کے معاملے کے فیصلے بھی کرنے لگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے کہا اموات غیر احیاء، یہ بے جان لاشیں ہیں، زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کے بے جان ہونے کی تو ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ اپنے قبروں میں پڑے ہیں۔ اگر یہ واقعی حاجت روا، مشکل کشا اور پریشانی دور کرنے والے ہوتے انہیں معلوم تو ہوتا کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اللہ نے کہا انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ اپنے قبروں میں کتنے سال تک رہیں گے۔ اللہ، اور لوگوں نے دنیا میں جن لوگوں کو اپنا ولی بنا کے رکھا ہے اور اللہ کے علاوہ جنہیں اپنا معبود بنا کے رکھا ہے، سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا ان کے تعلق سے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ اور جب قیامت کے دن لوگ جمع کیے جائیں گے تو یہ معبود جن کی عبادت لوگ کر رہے ہیں آج، جو حق اللہ کا تھا جو لوگوں کو دے دیے گئے، کہا کہ یہ ان کے دشمن بن جائیں گے اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ لہذا ان تینوں آیات سے ثابت ہوا کہ مشرکین کے معبود اللہ کے بندے تھے اور قیامت کے دن انہیں بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ چلے آئے اب ہم چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اپنی کتاب میں، اور عنوان ہے شرک اکبر کی اقسام۔ جی ہاں، شرک اکبر کی اقسام کیا ہے اور ان میں ہم شرک فی الذات کے بارے میں بات کریں گے۔ چلیے سب سے پہلا سوال ہے کہ اللہ کی ذات میں شرک کا کیا مفہوم ہے؟ تو اللہ کی ذات میں ہم کہتے ہیں نا شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں شرک کرنا، تو توحید ربوبیت میں شرک کا کیا مفہوم ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ قرآن مجید کی وہ آیت اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اس باب میں ہر جگہ آپ کو یہ آیت کام آئے گی، سورۃ الاخلاص کی آیت نمبر 3، لم یلد ولم یولد، کہ نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی نہ اللہ کسی کی اولاد ہے نہ کوئی اللہ کی اولاد ہے، یعنی نہ کوئی چیز اللہ سے نکلی ہے اور نہ کوئی چیز اللہ میں داخل ہوئی ہے۔ یعنی جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں تو یہ اللہ کی ذات میں شرک کرتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے سورۃ المائدہ آیت نمبر
72 کے اندر ارشاد فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یقیناً وہ کافر ہے جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ کیا ہے، یہ کافر ہے۔ لہذا جو شخص ان الحق میں اللہ ہوں کا دعویٰ کرے یا اللہ میں فنا ہونے کا دعویٰ کرے تو اللہ کی ذات میں شریک ہے۔ یہ ان الحق کیا ہے اور اللہ میں فنا ہونا کیا ہے، یہ آپ پہلے سمجھ لیجیے۔ صوفیہ اکرام کا ایک عقیدہ ہے کہ بندہ عبادت کرتے کرتے پہلے عارف ہوتا ہے، پھر سالک ہوتا ہے، پھر وہ قطب ہوتا ہے، پھر ابدال ہوتا ہے، پھر غوث بنتا ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ میں مل جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی پناہ۔ یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے۔ تو کہتے ہیں ان الحق یعنی صوفی عبادت کرتے کرتے اللہ بن جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا وہ اللہ کی ذات میں جا کے مل جاتا ہے۔ کہا کہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 15 میں اللہ نے کہا اور انہوں نے اس کے بندوں کو اس کا جز بنا دیا، بے شک ایسا انسان کھلا کافر۔ اب ایک عقیدہ ہمارے یہاں مشہور ہے، عموماً آدان سے پہلے صلاۃ والسلام پڑھی جاتی ہے تو مؤذن صاحب کہتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، کہ صلاۃ والسلام ہو آپ پر اے اللہ کے نور کے ٹکڑے۔ میں نے پہلے ہی کہا کہ آپ اصول یاد رکھیں کہ نہ کوئی چیز اللہ سے نکلی ہے، نہ کوئی چیز اللہ میں داخل ہوئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ نور من نور اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کے نور کا حصہ ٹوٹ کر کے نبی بنے ہیں، اس کے اللہ کہہ رہا لم یلد ولم یولد، نہ کوئی چیز اللہ میں داخل ہوا، نہ کوئی چیز اللہ سے نکلا ہے۔ نور من نور اللہ کا عقیدہ، یہ عقیدہ رکھنا، یاد رکھیں کہ یہ اللہ کا حصہ بنانے کے بالمقابل ہے، اللہ کا حصہ بنانے کی طرح ہے، اور یہ کہنا بدترین شرک ہے، اس لیے کہ آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے مخلوق ہیں، آپ اللہ کا ٹوٹا ہوا حصہ نہیں۔ آئیے ایسے ہی صوفیہ کا ایک عقیدہ، سبحان اللہ، توحید ان کے یہاں کیا ہے، یہ سوال ہے۔ کہتے ہیں کہ صوفیہ کے نزدیک توحید یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہ مانا جائے، تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کا مظہر ہے۔ جیسے سمندر سے موجیں اٹھتی ہیں اور لہریں بنتی ہیں، دراصل وہ سمندر ہی کی شکلیں ہیں، اسی طرح یہ کائنات اللہ ہی کی شکلیں ہیں۔ کیا یہ واقعی توحید ہے؟ کیا یہ سوال پہلے سمجھ لیجیے۔ صوفیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح سمندر کی لہریں اٹھتی ہے تو وہ سمندر کا حصہ، ایسے ہی کائنات میں جتنی چیزیں ہیں، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ پتھر ہو، چاہے وہ پانی ہو، یہ سب کے سب اللہ ہے، یا ان سب میں اللہ تعالیٰ داخل ہو چکا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتے ہیں اس کے جواب میں کہ یہ عقیدہ اللہ کی توحید ربوبیت کے سراسر منافی ہے، اللہ کو رب ماننے کے سراسر منافی ہے کہ اللہ کو کائنات کی ہر چیز میں مان لیا جائے۔ اور یہ عقیدہ تو عیسائیوں کا جو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، جبریل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ مل کر کے خدا بنے، یا عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ مل کر کے خدا بنے، تثلیث کا جو عقیدہ ہے، ٹرینٹی کا، کہتے ہیں کہ یہ اس عقیدے سے بھی بدتر ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ مان لیا جائے۔ آپ دیکھیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جب عبداللہ ابن سبا ملعون اور اس کے ساتھیوں نے غلو کیا اور ایسی بات کہی کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ علی کی شکل میں مدینے میں اتر پڑا ہے، سیدنا علی، اہل بیت اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ بڑے ناراض ہوئے، ان کو مرتد اور کافر کہا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور سزا انہیں آگ سے جلا دیا تھا۔ بخاری حدیث نمبر 6922 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی شان تو یہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ چلیں تو پتہ یہ چلا کہ کائنات کی کسی چیز کو اللہ رب العالمین کا مظہر نہ مانا جائے، اللہ کا دل اور سایہ نہ مانا جائے۔ اس کے بعد ایک سوال ہے کہ بعض صوفیہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں فنا کلی میسر ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو مجھ میں فنا ہوا نہ وہ آسمان میں ملے گا، نہ زمین میں، اور نہ ہی بہشت میں۔ اس لیے بعض صوفیہ نے انا الحق میں خدا ہوں کا دعویٰ کیا۔ کیا یہ توحید کے منافی ہے؟ جی ہاں، بعض صوفیہ نے، جیسے منصور حلاج، صوفیوں کا بہت بڑا امام ہے منصور حلاج، ہمارے اہل سنت والجماعت کے بہت سارے مسلمان منصور حلاج کے قصے سناتے اور کہتے ہیں کہ یہ بڑا مست تھا، یہ بڑا ولی تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ منصور حلاج وہ آدمی ہے جس نے انا الحق میں خدا ہوں ہونے کا دعویٰ کیا۔ آئیے میں آپ کو بتلاؤں کہ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ ربوبیت کا دعویٰ ایمان و اسلام کے صریح سے ہے۔ جی ہاں، اگر کوئی یہ کہے کہ انا الحق میں اللہ ہوں نعوذ باللہ، تو وہ اپنے ربوبیت کے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے میں خدا ہوں کا دعویٰ کرنے والا فرعون،
آپ پڑھیں قرآن مجید، اللہ نے کیا کہا؟ فرعون کہتا ہے انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا سب سے بڑا رب، سب کا سب سے بڑا رب۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ذلیل کیا، اور دنیا و آخرت میں اس پر لعنت فرمائی، لہذا یہ کفر ہے، یہ کہنا کہ میں اللہ ہوں یا میں خدا ہوں۔ اور فرعون نے کہا انا الحق تو ذلیل ہوا، اور جب منصور حلاج نے کہا، جو صوفیوں کا بہت بڑا سردار ہے اور جو صوفیانہ دین ہمارے ملک ہندوستان میں پیش کیا جاتا ہے، اور بعض بدبخت قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صوفیوں کا دین بڑا اچھا ہے، منصور حلاج صوفیوں کا سردار ہے اور یہ کہتا ہے کہ انا الحق میں خدا ہوں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑا مست ہے، سبحان اللہ، یہ بڑا مست ہے، یہ بڑا اللہ کا ولی۔ فرعون نے جب اپنے آپ کو رب کہا تو اللہ نے اس پر لعنت کی، اور منصور جب اپنے آپ کو خدا کہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس پر اللہ کی رحمت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرعون ہو یا منصور، یاد رکھیں جس نے بھی اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا یا ان الحق کا دعویٰ کیا، وہ کیا ہے؟ وہ جھوٹا ہے، وہ مرتد ہے، سرے سے وہ اسلام سے خارج ہے۔ چلے اس کے بعد کا سوال ہے، بعض صوفیہ کہتے ہیں یہ کائنات نہ تو اللہ کی عین ہے نہ ہی غیر ہے، بلکہ اللہ کے اسماء و صفات کثیر ہے، عکس ہے، سایہ ہے، ظلال ہے، کہ یہ کہنا صحیح ہے؟ جی ہاں، بعض صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ، حتیٰ کہ نعوذ باللہ من ذالک، اس عقیدے کے مطابق ایک خنزیر بھی اللہ کا عکس ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے۔ اس صوفیانہ اسلام کو آج ہمارے ملک ہندوستان میں بڑی کہہ لیجیے کہ عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، اور بڑے بڑے سیاسی لوگ دعویٰ کرتے کہ نہیں صوفیانہ اسلام جو ہے وہی صحیح اسلام ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ یاد رکھیں یہ صوفیانہ اسلام عین کفر ہے، صوفیوں کا اسلام عین کفر ہے۔ کہا کہ کائنات کا ہر چیز جو ہے اللہ کا سایہ ہے، عکس ہے، ذل ہے۔ صوفیہ کا یہ نظریہ کائنات اللہ کی غیر نہیں، گمراہی، کہتے ہیں کہ اللہ کی غیر نہیں بلکہ اللہ ہی کا ٹکڑا اور حصہ ہے۔ یہ کہنا غلط ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کا غیر نہ ہوتا تو پھر انبیاء کی دعوت کا کیا مفہوم؟ آپ پڑھیں قرآن مجید سورہ ہود میں اللہ نے آیت نمبر 50 میں کہا ما لکم من الہ غیرہ، اس کا کوئی غیر تمہارا معبود نہیں، یعنی اللہ کا غیر تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اگر اللہ کا غیر نہ ہوتا تو پھر اس بات کے کہنے کا کیا فائدہ؟ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی غیر نہ ہوتا تو انبیاء کس غیر کی عبادت سے روک رہے تھے؟ ایسے ہی اللہ نے فرمایا لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ کلام غیر اللہ کا ہوتا تو اس میں اختلاف کثیر ہوتا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 82 میں اللہ نے کہا تو اگر کوئی اللہ کا غیر نہیں تو پھر اس آیت کا کیا مطلب؟ یہ عقیدہ رکھنا کہ کائنات عین اللہ ہے اور اللہ کا کوئی غیر نہیں، یہ کفریہ عقیدہ ہے۔ اور اگر سوچئے کہ اگر کائنات اللہ کی صفات کا عکس ہے، جیسا کہ صوفیہ کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا جو ہے اللہ کے صفات کا عکس ہے، تو آئیے میں آپ کو بتا دوں تو اللہ پاک کے صفات کا عکس جو ہے ابلیس بھی ہوگا، فرعون بھی ہوگا اور ابو لہب بھی ہوگا۔ اگر واقعی کائنات اللہ کی صفات کا عکس ہے تو جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ابلیس کو، فرعون کو، نمرود کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اپنے ذات کو ہی آگ میں ڈالے گا۔ اور ایسے ہی اگر صوفیہ کی بات مان لی جائے تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جبریل اور ابلیس، موسیٰ اور فرعون، ابراہیم اور نمرود، اور ایسے ہی ابو جہل اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق باقی نہیں رہ جائے گا۔ تو بلا بتائیے کہ کیا یہ کہنا کہ یہ کائنات اللہ کا عکس ہے، اللہ کا دل اور سایہ ہے، کیا یہ صریح کفر نہیں ہے؟ آئیے اس کے بعد کا سوال لیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ اے جابر اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کا نور پیدا کیا، پھر اس کے 4 حصے کیے، ایک سے قلم، دوسرے سے لوح محفوظ، تیسرے سے عرش اور چوتھے سے کل کائنات پیدا کی۔ ریاض الصالحین یہ بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں عموماً ہمارے اہل سنت والجماعت کے بھائی یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نور سے پہلے نبی کو بنایا، اس کے بعد اس نور کے 4 حصے کیے، ایک سے قلم، ایک سے لوح محفوظ، ایک سے عرش اور ایک سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا۔ یاد رکھیں اس حدیث کے بارے میں جو بیان کی جاتی ہے، یہ پہلی تو یہ حدیث بلا سند ہے، اس کی کوئی سند نہیں، بیان کرنے والا کون ہے اس کی حقیقت معلوم نہیں ہے، یہ موضوع اور من گھڑت ہے، لوگوں نے اللہ کے نبی پر گڑھ دیا ہے۔ اور ایسی روایت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کہنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 108 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولا یا میری طرف جھوٹ منسوب کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہ بتائیے کہ نبی پر جھوٹ بولنے والے کا ٹھکانہ جہنم ہے،
اور لوگ دین کے نام پر، نبی کے نام پر اتنی بڑی بڑی جھوٹی باتیں، جھوٹے واقعات اور جھوٹے قصے کہانیاں سناتے رہتے ہیں۔ چلے اس کے بعد کا ایک سوال ہم لیتے ہیں، بڑا اہم سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب آ چکی ہے۔ تو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 ہے۔ بعض لوگ اس آیت کو پڑھ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نور ہے، اللہ کے نبی نور ہے، اللہ کے نور کا حصہ ہے، کیونکہ اللہ نے کہا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور اور کتاب مبین آ چکا ہے۔ اس آیت کو دلیل بنا کے ہمارے بعض اہل سنت والجماعت کے بھائی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نور ہے۔ تو آئیے پہلے میں آپ کو بتا دوں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 44 پڑھیے، اللہ نے تورات کو نور کہا ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 46 پڑھیے، اللہ نے انجیل کو نور کہا ہے۔ آپ سورۃ الاعراف آیت نمبر 157 اور سورۃ التغابن کی آیت نمبر 8 پڑھیے، اللہ نے قرآن مجید کو نور کہا ہے۔ ان تمام آیات میں نور سے مراد نور ہدایت ہے، اللہ کے نور کا حصہ نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نور کا حصہ ماننا یا نور میں سے نور ماننا یہ شرک ہے، لہذا یہ آیت نور من نور اللہ کی دلیل نہیں بن سکتی۔ آئیے آیت میں ایک علمی پہلو بھی ہے جو میں آپ کو بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ آپ دیکھیں آیت میں مذکور ہے نور اور کتاب مبین۔ کیا ہے؟ نور و کتاب مبین، نور اور کتاب مبین۔ نور اور کتاب مبین دونوں سے مراد قرآن ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا نور و کتاب مبین، نور اور کتاب مبین کے درمیان ایک لفظ آیا ہے واو۔ یہ واو جو ہے واو عطف تفسیری ہے، یعنی نور کی تفسیر کر رہا ہے۔ اس کے بعد کا کلمہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اگلی آیت میں اللہ نے کیا کہا؟ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، یہدی بہ اللہ۔ اگر نور اور کتاب مبین دو الگ الگ چیزیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہدی بہم اللہ، اللہ ان دونوں کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ نور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے تو اللہ کہتا ہے کہ ان دونوں کے ذریعے اللہ ہدایت دیتا ہے۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ یہدی بہ اللہ، اللہ اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہاں دونوں سے مراد اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، نور سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے۔ چلے اس کے بعد کا ایک سوال ہم لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ جی ہاں، بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جتنے کنکڑ اتنے شنکر کے تحت یا ہر چیز میں ہر شے میں اللہ ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ جی ہاں، آئیے اس عقیدے کے بارے میں دیکھتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور خود اللہ خالق ہے، اور خالق مستوی عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 اور سورۃ یونس کی آیت نمبر 3، کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ یہ بھی فرمایا الرحمن علی العرش استوى، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 5، رحمان عرش پر مستوی ہے۔ اور یہ بھی اللہ نے فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، سورۃ الملک کی آیت نمبر 16۔ اللہ نے کہا کیا تم بے خوف ہو اس سے جو آسمان میں ہے، وہ تمہیں زمین میں دھسا دے پھر وہ زمین ہچکولے کھانے لگ جائے؟ تو اللہ کہاں ہے؟ اللہ آسمان میں ہے، اللہ آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ ایسے ہی معاویہ ابن حکم سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کہتے کہ میری ایک لونڈی اور خادمہ تھی جو میری بکریاں چرایا کرتی تھی۔ ایک دن ایک بھیڑیا آیا اور بکری کو لے کے چلا گیا ریوڑ سے۔ مجھے غصہ آیا، میں نے لونڈی کو اپنی خادمہ کو ایک تھپڑ جڑ دیا۔ پھر جب شرمندگی ہوئی تو اللہ کے نبی کے پاس آیا اور آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے، اب میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ بلایا گیا تو آپ نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس لونڈی نے کہا فی السماء، اللہ آسمانوں میں ہے۔ کہا من انا، میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اسے آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ یہ حدیث ہے مسلم کی حدیث نمبر 537۔ تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہے، ذات کے اعتبار سے اللہ تعالی مستوی عرش ہے، لیکن اللہ تعالی کا علم، اللہ تعالی کی قدرت ہر جگہ ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ، درخت کا ایک سوکھا ہوا پتا اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق بغیر اللہ کی مرضی اور منشا کے زمین پر نہیں گرتا ہے۔ زمین سے ایک دانہ بغیر اللہ کی مرضی کے نہیں اگتا ہے۔ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، ہر چیز اللہ کی قدرت کے تحت ہے، اور ہر چیز کا نظام چلانے والا خود اللہ رب العالمین
العالمین۔ جی ہاں ناظرین، اب اس کے بعد ہم لیتے ہیں اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، ان کے ساتھ ہے جہاں بھی وہ ہو، سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 7۔ اور ایسے ہی سورۃ الحدید کی آیت نمبر 4 میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں ہو تمہارے ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے مخلوقات کے ساتھ ہے تو یہ کہنا کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے؟ دراصل لفظ مع جو ہے اینما وهو معهم اینما كانوا مع وهو معكم، مع لفظ مع جو ہے اس لفظ سے دھوکہ کھایا گیا ہے، یعنی مع جو لفظ ہے اس کے معنی صرف ذات کے طور پر کسی کے ساتھ اکٹھا ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کی اور بھی معنی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 119 کی تلاوت کیجئے، اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچوں کے ساتھ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کون یہ کہے گا بھائی کہ بازار میں ہو، گھر میں ہو، ہر جگہ آپ سچوں کے ساتھ رہیے؟ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ سچے لوگوں کے مذہب کو اختیار کیجئے اور سچے لوگوں کے جو ہے آپ ساتھی بن جائیے اور ان کا تعاون کیجئے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے ایک مقام پر فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین، سورۃ النساء کی آیت نمبر 146۔ اللہ نے کہا مگر جنہوں نے توبہ کی، اصلاح کی، اللہ کے دین کو مضبوط پکڑا اور خالص اللہ کی اطاعت کی، یہی لوگ مومنین کے ساتھ ہیں۔ تو مومنین کے ساتھ ہے کا مطلب کیا ہے؟ وہ جسمانی طور پر ہر وقت مومنین کے ساتھ ہے یا مراد ان کی دوستی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں اللہ نے ایسے ہی فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، سورۃ العنکبوت آیت نمبر 69، کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو کیا اللہ بدکاروں کے ساتھ نہیں ہے؟ ایسے ہی اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 153، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ بے صبروں کے ساتھ نہیں ہے؟ جب مع یعنی معیت کے کئی معنی ہیں تو پھر وہی معنی لیے جائیں گے جو سیاق و سباق اور فرمان رسول اور سلف صالحین کے تفسیر کے مطابق ہو۔ ان آیات کی ابتدا بھی اللہ کے علم سے ہوئی ہے اور انتہا بھی علم پر ہوا ہے، لہذا یہاں آیت کا معنی یہ بنے گا کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے علم، اپنی قدرت اور اپنے غلبہ کے اعتبار سے ہر جگہ ہے، ورنہ ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ساتوں آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے۔ چلے اس کے بعد ایک سوال ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سورہ قاف کی آیت نمبر 16، ہم شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے۔ اور سورۃ البقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے میرے متعلق پوچھے تو انہیں کہو کہ میں قریب ہوں۔ تو اس قرب سے کیا مراد ہے؟ اللہ نے کہا کہ میں بندوں کے شہ رگ سے قریب ہوں، جب بندے پوچھے تو کہو میں ان کے بہت قریب ہوں۔ تو اللہ قریب ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیں یہ قرب بھی، یہ قریب ہونا بھی نہ تو جگہ کے اعتبار سے ہے نہ وقت کے اعتبار سے ہے، بلکہ یہ علم و قدرت کے لحاظ سے ہے، اس لیے کہ آگے چل کے اللہ نے کیا فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ میں پکارنے والوں کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں۔ تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ یہاں مراد سن کر فوری دعا کو قبول کرنے کا ذکر ہے۔ قرب سے مراد مرتبے میں قریب ہونا بھی ہوتا ہے، جیسے الملائکۃ المقربون، مقرب فرشتوں کا ذکر ہے، فرعون مقرب فرشتوں کا ذکر ہے۔ ایسے ہی ایک معنی یہ بھی ہے کہ رتبے کے لحاظ سے بھی قریب ہوا جاتا ہے۔ اللہ نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 56 میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ لہذا پتہ چلا کہ اللہ تعالی رحمت، قدرت، حفاظت، اجابت کے لحاظ سے قریب ہے، نہ کہ ذات کے لحاظ سے اپنے بندے کے قریب ہے۔ چلیں ان سوالات کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں اور اپنا اگلا سوال لیتے ہیں، بڑا اہم اور بہترین سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، واللہ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ تو اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ واقعی سورۃ الانعام کی آیت نمبر 3 جو ہے یہ کہتی ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء سلف اس کے معنی یہ کرتے ہیں کہ وہ آسمانوں میں اور زمین میں الہ ہے، یعنی معبود ہے۔ امام ابن کثیر نے اس کو بیان کیا ہے، اور قرآن حکیم
اگر ہم قرآن کی تفسیر قرآن سے دیکھیں، تفسیر کا یہ اصول ہے کہ سب سے پہلے قرآن کی تفسیر قرآن سے دیکھی جائے، پھر قرآن کی تفسیر حدیث رسول سے دیکھی جائے، پھر قرآن کی تفسیر جو ہے صحابہ، اس کے بعد تابعین تبع تابعین سے دیکھی جائے، اور ایسے ہی قرآن کی تفسیر عربی لغت کے اعتبار سے بھی دیکھی جائے گی۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر اگر قرآن سے دیکھیں تو سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 84 میں اللہ نے فرمایا هو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، وہی آسمان میں الہ ہے اور زمین میں وہی الہ ہے۔ تو هو اللہ فی السماوات والارض، کہ وہ اللہ آسمان اور زمین میں، اس کا معنی کیا ہے کہ وہ اللہ ہے، کہاں؟ آسمانوں میں بھی وہی اللہ ہے اور زمین میں بھی وہی اللہ اور معبود ہے۔ چلیں اب اس کے بعد کا سوال ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر منہ کرو ادھر اللہ کا چہرہ ہے۔ کیا اس سے اللہ کا ہر جگہ ہونا ثابت نہیں ہوتا؟ بڑا بہترین سوال ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 115 ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی اپنا چہرہ کر لو گے ادھر تم اللہ کو پاؤ گے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت کو، پہلے پوری ہم پڑھ لیتے ہیں۔ پوری آیت کس طرح؟ اللہ نے کہا للہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله ان اللہ واسع علیم، اللہ ہی کے لیے مشرق و مغرب ہے، یعنی اللہ کی بادشاہت، ملکیت، حکومت یہ مشرق و مغرب میں ہے۔ جدھر تم رخ کرو ادھر اللہ کا چہرہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 115۔ اس آیت کی ابتدا میں پہلے اللہ کی بادشاہت کی وسعت بتائی گئی ہے کہ مغرب و مشرق میں اللہ کی بادشاہت ہے، پھر آخری میں اللہ رب العالمین کی رحمت اور اس کے علم کی کشادگی بتائی گئی، وسعت بتائی گئی۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑا کشادگی والا اور بہت علم والا ہے۔ تو مفہوم یہ ہوا کہ ہر جگہ اللہ کی حکومت ہے اور کوئی چیز اس کی علم و قدرت سے باہر نہیں، جہاں بھی جاؤ اللہ تمہیں جانتا ہے، تم پر قادر ہے۔ اور یہ مفہوم تو کئی آیات قرآنی میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے۔ آپ دیکھیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 148 پر اللہ نے کیا کہا، اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تم سب کو جمع کرے گا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اکثر ائمہ مفسرین نے اس کا شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنا قبلہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا، یہودیوں نے اعتراض کرنا شروع کیا کہ کیا ہوا ہے کہ یہ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف پلٹ گئے۔ تو اللہ نے ان کی اعتراض کے جواب میں اس آیت کو نازل فرماتے ہوئے کہا کہ مشرق و مغرب یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، تم جدھر چہرہ کر لو، اللہ جدھر چہرہ کرنے کا حکم دے وہی تمہارا قبلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اس آیت سے یہ مان لیا جائے کہ ہر طرف اور ہر جگہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہے، جو کہ عقیدہ صوفیہ اکرام بیان کرتے ہیں، تو پھر ایک قبر پرست ہو یا بت پرست ہو یا آگ کی عبادت کرنے والا ہو یا پانی کی عبادت کرنے والا ہو یا درخت کو پوجنے والا ہو یا سورج یا چاند کی عبادت کرنے والا ہو، وہ تو کہے گا میں تو اللہ ہی کی عبادت کر رہا ہوں۔ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ، اللہ ہر چیز میں، کہے گا کہ بھائی میں یہ درخت کی عبادت کر رہا ہوں، در حقیقت اللہ کی عبادت کر رہا ہوں کیونکہ اللہ اس میں، سورج کی عبادت کر رہا ہوں کیونکہ اللہ اس میں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ شرک ہو جائے گا، اور پھر یہ کفر جو ہے شریعت اسلامیہ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 21 میں وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اور کیا تم اپنے نفسوں میں نہیں دیکھتے کہ اللہ ہر نفس کے اندر ہے؟ جی ہاں، صوفیہ عام طور سے اس آیت کو پیش کرتے ہو کہ أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم اپنے نفسوں میں نہیں دیکھتے؟ تو ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا تم اپنے نفسوں میں نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نفسوں کے اندر بھی بسا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں مؤلف کہ یہ صوفیہ کی دلیری ہے جو اس آیت کو دلیل بناتے ہیں، جبکہ مکمل آیت کچھ اس طرح ہے۔ آپ آیت نمبر 21 اور 20 اور 21 مکمل پڑھیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں اور خود تمہاری جانوں میں نشانیاں ہیں، پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اب آپ دیکھیں، یعنی ہر چیز میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں جن کو دیکھ کر ہم یقین کر سکتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت توحید برحق ہے۔ آیت قرآنی میں واضح طور پر یہ آیت نشانیوں کا ذکر ہے، نہ کہ یہ کہ اللہ انسان کے اندر ہے۔
اللہ نے کہا وفی الارض آیات للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں نشانی، وفی انفسکم، اور تمہارے اپنے نفس میں نشانی ہے، افلا تبصرون، تم کیوں نہیں دیکھتے؟ چلیے اس کے بعد ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 3 میں والاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ اس آیت سے کیا مطلب ہے؟ تو اس آیت کو صوفیہ دلیل بناتے ہیں، والظاہروں سے خاص کر کے مراد دیتے ہیں کہ ظاہر یعنی ساری چیزیں جو ہیں وہ الہ ہے، اور اللہ کے توحید ربوبیت میں کہہ لیجیے کہ ساری کائنات کو شریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں، اول سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ سب سے اول ہے، سب کا خالق ہے۔ اللہ سے پہلے اللہ سب کا اول ہے، اللہ سب سے اول ہے، اور اللہ ساری چیزوں کا خالق ہے۔ آپ دیکھیں سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا والذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء، اسی نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ آخر کا مطلب ہے ہر چیز کے فنا و ہلاک ہونے کے بعد موجود ہوگا، یعنی کائنات کی ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ باقی رہے گا۔ آپ سورۃ القصص کی آیت نمبر 88 پڑھیے، اللہ نے کہا کل شیء ہالک الا وجہہ، کہ اس کے چہرے کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، اور ظاہر کا مطلب ہے کہ وہ سب مخلوق پر غالب ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، پس وہ غالب ہو گئے، لہذا ظاہر یہاں العالی کے معنی میں ہوگا، سورۃ الصف کی آیت نمبر 14 ہے، اور باطن کا معنی ہر پوشیدہ کو جاننے والا، اور یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے نگاہوں سے پوشیدہ ہے۔ یہ چاروں نام اول آخر ظاہر باطن، یہ اللہ رب العالمین کے بندوں سے بلند اور اعلیٰ ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تفسیر کے بعد جو ہے کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں رہ جاتی ہمیں اور آپ کو کہ ہم کسی اور تفسیر کی طرف جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم نمبر 2713 ہے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ کہ اللہ آپ سب سے پہلے ہیں، آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، آپ آخر ہیں، آپ کے بعد کوئی چیز نہیں، آپ ظاہر ہے، آپ کے اوپر کوئی چیز نہیں، آپ باطن ہے، آپ سے مخفی کوئی چیز نہیں، لہذا فلیس فوقک شیء، آپ سے اوپر کوئی چیز نہیں، صفت علو کو ثابت کر رہا ہے۔ اور میرے بھائی یہاں مؤلف نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے، عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ ناطقہ جو ہوتے ہیں ہمارے سماج کے اندر، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں اور آپ کی تعریف میں اتنا غلو کرتے کہ یہ جو 4 صفات ہیں اول آخر ظاہر باطن، یہ اپنے نعتوں میں کہتے ہیں کہ یہ صفات نعوذ باللہ اللہ کے رسول کے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے خود صحیح مسلم حدیث نمبر 2713 کے تحت یہ فرمایا کہ یہ صفات اللہ کی ہے، ان صفات میں مخلوق میں سے کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔ ایسے ہی صوفیوں کا ایک عقیدہ ہے، سوال یہاں یہ کیا ہے مؤلف نے، کیا اللہ نے فرمایا کنت کنزا مخفیا، میں مخفی خزانہ تھا جسے کوئی نہ جانتا تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، بس میں نے مخلوق پیدا کی اور ان کو اپنی معرفت دی، پھر انہوں نے مجھے پہچان لیا۔ جی ہاں، صوفیوں کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف ایک جھوٹا قول منسوب کرتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ میں مخفی خزانہ تھا۔ تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی کوئی صحیح سند یا ضعیف سند معروف ہو۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے بھی موضوعات کبیر میں اس کا ذکر کیا ہے، اور امام سخاوی اس کے حوالے سے ضعف کا حکم لگاتے ہیں، اور معنی کے لحاظ سے یہ بالکل باطل ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا کہ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ، اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ابھی ہم نے صحیح مسلم کی حدیث پڑھی 2713، کہا کہ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، اے اللہ تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، اللہ ظاہر ہے، اللہ کے اوپر کوئی چیز نہیں۔ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کہا نعوذ باللہ، جو صوفیہ کہتے ہیں کنت کنزا مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ مثال کیسے دی کہ بیج کو جب زمین میں گاڑ دیا جائے تو بیج سے درخت ہوتا ہے، اور اس کے بعد بیج ختم ہو جاتا ہے، درخت باقی رہتا ہے۔ تو نعوذ باللہ اللہ بھی ایسے ہی چھپے ہوئے بیج کی طرح چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر اللہ نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اور ساری چیزیں اللہ میں داخل ہو گئی، یہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ساری چیزوں میں داخل ہو گیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ مالک کی گستاخی ہے، اس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ چلے اس کے بعد ایک سوال ہے کہ اللہ فرماتا ہے قلب المؤمن بیت الرب، کہ مومن کا دل رب کا گھر ہے۔ ہاں، ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ مومن کا دل جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ کہا یہ روایت بے اصل یعنی جھوٹی اور باطل ہے۔ امام سخاوی، امام ابن تیمیہ اور ملا علی قاری رحمہ اللہ نے
اس روایت پر موضوع اور منگھڑت ہونے کا حکم لگایا ہے، جبکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صحیح مسلم حدیث نمبر 2654 کہ اولاد آدم کا دل رحمان کی 2 انگلیوں میں ہے اور وہ جس طرح چاہتا ہے بندے کے دل کو پھیرتا اور پلٹتا ہے، یعنی سارے لوگوں کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اور یہ جھوٹی روایت کہتی ہے کہ ہر دل میں ہر دل اللہ تعالیٰ کا احاطہ کیے ہوا ہے۔ سبحان اللہ تعالی، اللہ ان بدبختوں کی باتوں سے پاک ہے۔ چلے اس کے بعد ایک سوال ہے کہ کیا رسول اللہ نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا؟ کہتے ہیں مؤلف کہ یہ بھی من گھڑت روایت ہے، اس کی سند کا پتہ نہیں۔ امام نووی نے کہا لیس ہوا بثابت، یہ ثابت نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ نے کہا کہ یہ موضوع ہے، اور امام عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں مقدمہ صحیح مسلم کے اندر ان کا یہ قول ملتا ہے کہ اسناد دین میں سے ہے، حدیثیں جو بیان کی جاتی ہیں، حدیثوں کی جو سندیں ہیں، اسناد ہے وہ دین کا حصہ ہے۔ اگر اسناد نہ ہوتی تو ہر آدمی اللہ کے نبی کی طرف جو جی میں آتا منسوخ کر کے کہتے۔ تو ایسی جھوٹی روایتوں کی اسناد کی جب تحقیق کی جاتی ہے، علماء اور دقاق جب ان کی تحقیق کرتے ہیں، محققین جب ان پر اپنے جرح و تعدیل کی تلوار کو چلاتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ کذاب ہے، اللہ اور اس کے رسول پر یہ جھوٹ کہا گیا اور کذب اور بہتان باندھا گیا ہے۔ چلے اس کے بعد سوال کے طور پہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6501 مؤلف نے ذکر کیا ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میرا بندہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ نوافل پڑھتے پڑھتے میرے قریب ہوتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ صوفیہ عام طور سے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد یہ عقیدہ لوگوں میں عام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھیے ہاتھ بن گیا، کان بن گیا، آنکھ بن گیا، پیر بن گیا، تو در حقیقت اللہ بندے میں داخل ہو گیا۔ یاد رکھیں علماء سلف نے اس کا یہ مفہوم بیان کیا ہے کہ وہ مکمل طور پر اللہ کے ساتھ مشغول ہوتا ہے، یعنی وہ کان وہی دھرتا ہے جن چیزوں کو سننا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ آنکھوں سے انہی چیزوں کو دیکھتا ہے جن کا دیکھنا اللہ کو پسند ہے، وہ ہاتھ انہی چیزوں کی طرف بڑھاتا ہے جن کی طرف بڑھانا اللہ کو پسند ہے، وہ اپنے قدم انہی چیزوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے جن کی طرف لے کر کے جانا پسند ہے۔ اگر فرقہ حلولیہ اور اتحادیہ کا جو خیال ہے کہ یہ کلام حقیقت پر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر بندے کا ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک بن جاتا ہے، تو یاد رکھے کہ نعوذ باللہ اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے اندر حلول کر چکا ہے، اور یہ سراسر جو ہے کتاب و سنت کی مخالفت ہے۔ آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، آپ ذرا غور کریں، اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ بندے کے اندر حلول کر کے داخل ہو گیا ہے، تو کیا نعوذ باللہ جب جنگ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک شہید ہوا، آپ کے دندان مبارک ٹوٹ گئے، تو کیا اللہ تعالیٰ کا سر شہید ہوا اور اللہ تعالیٰ کے دانت ٹوٹ گئے؟ نعوذ باللہ من ذلک ثم نعوذ باللہ من ذلک، یہ بڑا کفریہ عقیدہ ہے۔ چلیں اس کے بعد ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھی وہ تم نے کنکریاں نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 17 ہے۔ جی ہاں، بعض صوفیہ اس آیت کو دلیل بنا کے کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں کنکڑی پھینکنے کی جب بات آئی تو اللہ نے کہا اے نبی آپ نے تو پھینکا لیکن آپ نے نہیں پھینکا تھا، وہ دراصل اللہ تعالیٰ نے کنکڑی پھینکی تھی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو اپنی طرف منسوخ کیا، لیکن اذ رمیتا کہہ کر کنکڑیوں کو پھینکنے کا فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کیا، پھر نفی کر کے اپنی طرف اضافت کی۔ اللہ نے کیا کہا وما رمیتا، آپ نے نہیں پھینکا، اذ رمیتا جب آپ نے پھینکا، ولکن اللہ رمی، لیکن اللہ، پہلے اللہ نے نفی کی، پھر اللہ نے نبی کو کہا کہ آپ نے کنکڑی پھینکی، پھر اللہ نے کیا کہا لیکن آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا۔ لہذا یاد رکھیں یہاں اصل مدعا یہ ہے کہ فعل کو اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے، فعل ایک ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے پھینکی جبکہ اس کا سبب اللہ تعالیٰ تھا، اور یہ اللہ کے ارادہ، اللہ کی مشیت اور اللہ کے کہہ لیجئے کہ حکم کے مطابق تھا، حکم کے مطابق تھا کہ آپ نے اللہ کے حکم سے پھینک دیا، لیکن ان کنکڑیوں کو مشرکین تک پہنچانا یہ اللہ رب العالمین کی مرضی، اس کی منشا اور اس کی توفیق سے۔
ورنہ آپ دیکھیں اللہ نے قرآن مجید سورۃ الانفال کی آیت نمبر 17 میں کہا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، تم نے ان کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ یہاں بھی سبب اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ نے سنا کبھی، پڑھا کبھی کہ اللہ تعالیٰ نازل ہوا اور اللہ نے جنگ میں اہل کفر کو قتل کیا ہو، بلکہ سبب اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ آپ سمجھیے کہ مومنین کو اللہ نے ہی قتال کا حکم دیا ہے اور وہی مومنین کو فتح دلانے والا ہے، لہذا کام کی اضافت اللہ کی طرف کی گئی، چاہے وہ کنکڑی پھینکنے کی ہو چاہے وہ قتل کرنے کی ہو، کام کی اضافت اللہ کی طرف کی گئی ہے۔ چلے اس کے بعد ایک سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا اے ابن آدم میں بیمار ہو گیا تھا، تو نے میری تیمارداری نہیں کی، تو بندہ کہے گا اے رب العالمین میں تیری تیمارداری اور تیری تباہ کفی کیسے کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کے پاس جاتا تو مجھے اس کے ہاں پاتا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2569 ہے۔ اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ صوفیہ اس سے یہ مراد دیتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ تو بندے سے ملاقات کے لیے جاتا تو مجھے بندے کے پاس پاتا، یعنی اللہ اور بندہ دونوں ایک ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام نووی رحمہ اللہ اس کی شرح میں لکھتے ہیں کہ علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیماری کی نسبت اپنی طرف کی ہے جبکہ مراد بندہ ہے، یعنی بندے کی عزت افزائی اور اظہار شرف و قرب کے لیے اللہ نے کہا وجدتنی عندہ۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر تو بندے کی تیمارداری کے لیے جاتا تو تو اپنے عمل کا ثواب وہاں پر پاتا، یعنی اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اس عمل کا ثواب اور تیری عزت افزائی ہوتی اگر تو وہاں پر چلا جاتا۔ اگر اس حدیث کا وہی معنی لے لیا جائے جو صوفیہ کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اس بندے میں داخل ہو گیا ہے، تو کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ بیمار ہوتا ہے کہ اللہ کو کھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پیاس لگتی ہے؟ یہ سارے عقائد کیا ہے؟ کفریہ ہے اور یہ شرک فی الذات کے عقائد ہے۔ تو الحمدللہ شرک فی الذات کا باب ختم ہوا۔ اللہ نے توفیق دی تو آئندہ ایپیسوڈ میں شرک فی صفات پر آپ کے سامنے بات کی جائے گی۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق سمجھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔